أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अय ईमानदारों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ ताकि तुम जो कुछ मुंह से कहो समझो भी तो, और न जनाबत की हालत में यहाँ तक के गुस्ल कर लो, मगर राह की रवा रवी में जब गुस्ल मुमकिन नहीं है तो अलबत्ता जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम मरीज हो और पानी नुकसान करे या सफर में हो या तुम में से किसी को पायखाना निकल आए या औरतों से सोहबत की हो और तुमको पानी मयस्सर न हो कि तहारत करो तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो, और इसका तरीका यह है कि अपने मुंह और हाथों पर मिट्टी भरा हाथ फेर लो। बेशक खुदा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्हें किताबे खुदा का कुछ हिस्सा दिया गया था, मगर वो लोग हिदायत के बदले गुमराही खरीदने लगे। उनकी ऐन मुराद ये है कि तुम भी राह रास्त से बहक जाओ, और खुदा तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और दोस्ती के लिए बस खुदा काफी है, और हिमायत के वास्ते भी खुदा ही काफी है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद से कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनके महलो मौके से हेर फेर डाल देते हैं और अपनी जबानों को मरोड़ कर और दीन पर तानाजनी की राह से तुमसे समिअना व असैना, हमने सुना और नाफरमानी की, और इस्मा गैर मुस्मा, तुम मेरी सुनो खुदा तुमको न सुनवाए, और रायना, मेरा ख्याल करो, मेरे चरवाहे कहा करते हैं, और अगर वो उसके बदले समिअना व अताना, हमने सुना और माना, और सिर्फ इस्मा मेरी सुनो और रायना के एवज उन्जुरना, हम पर निगाह रख,
کہتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، اور بالکل سیدھی بات تھی، مگر ان پر تو ان کے کفر کی وجہ سے خدا کی پھٹکار ہے، پس ان میں سے چند لوگوں کے سوا اور لوگ ایمان ہی نہ لائیں گے۔ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اور وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، مگر قبل اس کے کہ ہم کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ کر ان کے پشت کی طرف پھیر دیں، یا جس طرح ہم نے اصحاب سبت ہفتے والوں پر پھٹکار برسائی ویسے ہی پھٹکار ان پر بھی کریں، اور خدا کا حکم کیا کرایا ہوا کام سمجھو، خدا اس جرم کو تو البتہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو خود میں بڑے مقدس بنتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے، اور ظلم تو کسی پر تاگے بال برابر ہوگا ہی نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو یہ لوگ خدا پر کیسے کیسے جھوٹے طوفان جوڑتے ہیں، اور کھلم کھلا گناہ کے واسطے تو بس یہی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور پھر شیطان اور بتوں کا کلمہ پڑھنے لگے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی نسبت کہنے لگے کہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، تم ان کا مددگار ہرگز کسی کو نہ پاؤ گے۔ کیا دنیا کی سلطنت میں کچھ ان کا بھی حصہ ہے کہ اس وجہ سے لوگوں کو بھوسی بھر بھی نہ دیں گے؟ یا خدا نے جو اپنے فضل سے تم لوگوں کو قرآن عطا فرمایا ہے اس کے رشک پر جلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور عقل کی باتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کو بہت بڑی سلطنت بھی دی۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔